اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسبنا میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد فخر السادات کی یہ طریقت رہبر شریعت یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد نبی الحسن شاہ صاحب مشہدی سجادہ نشین دربار عالیہ لکھی شریف غازی ناموس رسالت مجاہد اسلام حضرت قبلہ غازی ثاقب شکیل جلالی صاحب، دیگر واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ عظام، سادات کرام، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام ناموس رسالت اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، اور اس سلسلے میں مجاہد اسلام جناب رضا المصطفیٰ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جناب صوفی شکیل قادری صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کے تمام رفقا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ لمبے چوڑے خطاب کا ویسے بھی وقت نہیں ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ دعا ہو جائے، اور میں بھی صرف دعائیہ کلمات کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہوں۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک ممتاز حسین قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، علماء تشریف فرما ہیں، اور آپ حضرات میں سے بھی جو لوگ مطالعہ کرنے والے ہیں، پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب بھی کسی زمانے کے اندر دین کا کوئی دشمن یا آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی بے ادب پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسا مجاہد پیدا کر دیا کہ جس نے اس کا کام تمام کیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے اس بندے پہ، اور خاص رحمت ہے۔ جس دن یہ فیصلہ ہوا تو میں بھی وہاں اڈیالہ جیل کے باہر احتجاجی پروگرام تھا، یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آج فیصلہ ہونا ہے۔ حضرت مولانا حنیف قریشی صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے بھی آنا ہے، تو میں جب وہاں حاضر ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جس جج نے یہ فیصلہ دیا ہے وہ اتنے زیادہ پروٹوکول کے ساتھ آیا کہ وزیر اعظم کا بھی اتنا پروٹوکول نہیں ہوتا کہ جتنا پروٹوکول اس جج کا تھا کہ جس نے ممتاز قادری صاحب کا فیصلہ جو ہے ان کو سنایا ہے۔ اور اس وقت وہ اندر گیا تو پھر اس رستے سے واپس نہیں آیا۔ جیسے اس نے فیصلہ سنایا فوراً تمام جتنے بھی الیکٹرانک میڈیا ہے، جو نیوز پہ یا دیگر جتنے بھی ٹیلی ویژن ہیں، تمام ٹی ویوں پر یہ فیصلہ جو ہے اس کی پٹی چلنی شروع ہو گئی تھی۔ تو بعد کے اندر احتجاج ہوا، حالانکہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے صاحبزادے جو ہیں وہ خود وکیل ہیں، اور وہ بھی اس کیس میں مطلب ہے کہ یہ کیس لڑ رہے ہیں، اور بھی کافی سارے وکلاء جنہوں نے اپنی خدمات جو ہیں سلسلے کے اندر پیش کی ہیں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور
حضرات گرامی، سارا کام ہو جاتا ہے، ریلیاں بھی ہوتی ہیں، احتجاج بھی ہوتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ مقام اور یہ مرتبہ کسی مرد مجاہد کو عطا فرماتا ہے۔ یہ تو فیصلے اس خالق کائنات کے پاس ہیں۔ صرف بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی غیرت کو زندہ کریں۔ ہم سنیوں کے اندر وہ بات نہیں رہی، صرف نعروں کی حد تک تعلق ہے، یا نعروں کی حد تک یا کوئی جلوس نکال لیا، کوئی ریلی نکال لی، یا کوئی احتجاجی پروگرام کر لیا، یا 2-4 بینر لگوا دیے۔ اب معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اب ہم نے واقعی جو بات ثاقب شکیل صاحب نے فرمائی ہے نا، میں خود اس بات کا یہ اعلان کرتا ہوں اور خود اس بات پہ میں اپنی جان بھی پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، اس کے بغیر اب گزارا نہیں۔ میں آپ کو بالکل حقیقت بات سنا رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابیہ جن کا بیٹا میدان جہاد کے اندر شہید ہو گیا، وہ سر سے لے کے پاؤں تک مکمل باپردہ طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہو کے صرف اتنی بات کی تصدیق چاہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا واقعی میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور اس نے آپ کی ناموس پہ اپنی جان قربان کی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی اور فرمایا کہ ہاں، تیرا بیٹا جو ہے وہ میدان جہاد کے اندر شہید ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی، اس کے باوجود بھی وہ عورت جو ہے اسی طرح باپردہ ہے، اور اس نے کوئی باقاعدہ نہیں کیا، اور اس نے کسی قسم کا کوئی بین یا کوئی اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے بعد تحسین کے الفاظ اس عورت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ اس کا جوان بیٹا جو ہے یہ میدان جہاد کے اندر شہید ہو گیا، لیکن اس کی زبان سے کوئی شکوے کا کلمہ نہیں نکلا۔ اس عورت نے صحابہ کرام کی باتوں کو سن کر یہ جواب دیا، اور یہ جواب قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور اس عورت نے یہ فرمایا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، لیکن میری غیرت ابھی زندہ ہے۔ نے کہا میری غیرت نہیں مری، میری غیرت ابھی زندہ ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ بات یاد رکھیں کہ صرف ہمیں اپنی غیرت کو زندہ کرنا ہے اور آگے قدم بڑھانا ہے، اپنے قائدین کے پیچھے ہم نے چلنا ہے، اور جو حکم ان کا ہوگا اس کے مطابق ہم نے سارے معاملات کرنے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ پھر میں آپ حضرات کی خدمت کے اندر یہ بات عرض کرتا چلوں کہ عمل کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اپنی زندگیوں کے اندر عملی انقلاب بھی برپا کریں۔ آپ دیکھیں کہ غازی ثاقب صاحب نے جو کارنامہ سر انجام دیا وہ کسی سے بھولا ہوا نہیں ہے، سارے حضرات جانتے ہیں اور سب کو اس بات کا علم ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام کے علاوہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی صورت اور ان کی سیرت جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ بھی یہ کوشش کریں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اور خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مشکوٰۃ شریف اور دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، نواز شریف فرما ہے، سرکار نے فرمایا کہ جو فساد کے دور کے اندر یا فتنے کے دور کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس زمانے میں ہم زندہ ہیں یہ کتنے زیادہ فتنوں کا دور ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ جو ایسے دور کے اندر میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ ہم نے صرف زبانی نعرے نہیں لگانے، اپنے چہروں پہ سرکار کی سنت بھی سجانی۔ جہاں آپ نے جان قربان کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ آپ یہ بھی وعدہ کریں کہ ہم 5 ٹائم کی نماز بھی ادا کریں گے، اور اپنے
چہروں پہ سرکار کی سنت بھی رکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اپنے ماں باپ کا احترام کریں گے اور علماء کا احترام کریں گے، اپنے اساتذہ کا احترام کریں گے، اپنے مشائخ کا احترام کریں گے اور اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ثاقب شکیل صاحب کو عمر خضر عطا فرمائے اور جو جذبہ اور جو محبت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ایسی محبت عطا فرمائے اور ایسے مشائخ جو سرپرستی فرما رہے ہیں اور بالخصوص پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب، آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے علم کے اندر، عمر میں، علم میں، عمل میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ بذات مصطفیٰ یہ بیچارہ دن رات کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہے، مجھے رپورٹ ملتی رہتی ہے اور یہ بڑا مختلف قسم کی شخصیات ہیں، بالخصوص یہ رضا مصطفیٰ صاحب اور شکیل قادری صاحب اور بھی ہمارے جتنے علماء نوجوان یہاں تشریف فرما ہیں، الحمدللہ عالم بھی ہے اور بعمل بھی ہے اور ہر وقت مسلک اہل سنت کے لیے متحرک رہتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ تمام حضرات مسلک حق اہل سنت و جماعت کے لیے مضبوط ہو جاؤ، اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو، سب سے پہلی بات ہے اپنے عقیدے جو ہے نا وہ مضبوط کرو اور جو بھی کسی کو مطلب ہے کہ کسی کی بات سنتا ہے نا لازمی اس کے ذہن کے اندر کوئی نہ کوئی اشکال آ جاتا ہے اور اگر کسی کے ذہن کے اندر کوئی شک شبہ آتا ہے نا تو یہ بات یاد رکھیں کہ اپنے علماء سے ضرور رابطہ کریں۔ اگر کوئی بندے اعتراض کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، اتنے علماء آپ کے علاقے کے اندر الحمدللہ فاضل موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں کہ فلاں آدمی یہ بات کہتا ہے اور فلاں اسی کے بارے میں یہ بات کہتا ہے اور یہ کرام کے بارے میں یہ بات کہتا ہے، آپ ہمارا وہ اس کا ازالہ فرمائیں تو ذات گرامی انشاءاللہ ذہن صاف ہو جائے گا۔ یہ جو ہم ذرا ساری بات سن کر ہم غیروں کے ساتھ مل جاتے ہیں نا، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ اپنی اولادوں کو بچاؤ، اپنے بیٹوں کو، اپنی بچیوں کو بچاؤ اور مسلک اہل سنت و جماعت کا درس ہماری مساجد کے اندر بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے۔ اور آج کل تو یہ مسئلہ ہے کہ ہم اپنے شاگردوں کو بھی پکا سنی نہیں بنا سکتے اور اپنے جو بیٹھنے والے ہیں پاس ان کو بھی پکا سنی جو ہے وہ نہیں بنا سکتے۔ ہمارے اندر کم از کم مسلک اہل سنت و جماعت کے بارے میں اتنا مواد ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے اور اتنا مطالعہ ہمارا ہونا چاہیے، اتنی اسٹڈی ہماری ہونی چاہیے کہ ہم کسی کے بہکاوے کے اندر نہ آئیں، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں دینے سے بھی ہم گریز نہ کریں۔ صحابہ کی عظمت کا مسئلہ ہو اور یہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کی عظمت کا مسئلہ ہو، ذات گرامی ہم ہر وقت اس کے لیے تیار رہیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔